قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ. اور جس مسلمان نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کو چاہیے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے. اس کو کفارہ کہتے ہیں. یہ قاتل کے ذمہ ہوتا ہے جس سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے، یا دوسری بھی کچھ صورتیں ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو مسلمان غلام آزاد کرے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت حوالے کرے مقتول کے ورثہ کے. یہاں پر ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے مسلمہ، کہ دیت حوالے کی جائے. محض قانون بنا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. قاتل کے ذمہ دیت ہے اور وہ دیت ادا کی جائے گی. چنانچہ شریعت ایک ایسا معتدل اور بہترین طریقہ کار ہے کہ اس میں جب بھی کوئی مالی تاوان ذمہ میں واجب کیا جاتا ہے تو اس کی ادائیگی کی بہترین شکل بھی پیش کی جاتی ہے. مالی تاوان جس کو ہم دیت کہتے ہیں، یہ صرف قاتل کے ذمہ نہیں ہے. قاتل غریب بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی غریب بھی ہو سکتا ہے، جس کا اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو اور پھر قتل بھی یہاں پر غلطی سے ہوا ہے، اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں ایک غریب آدمی کے ذمہ 100 اونٹ اگر واجب کر دیے جائیں تو وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو تکلیف مالا یطاق ہے کہ ایسے کام کا اس کو پابند کر دیا گیا جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. تو چنانچہ قاتل کے عزیز و اقارب، قاتل کے گلی محلے والے اور قاتل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے ذمہ دیت آئے گی. قاتل بھی ان میں سے ایک فرد ہوگا، تو یہ سارے مل کر دیت ادا کریں گے. اس کی ادائیگی کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو یوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مقتول کے ورثہ کو ان کا حق مل جائے گا. اور جب مقتول کے ورثہ کو حق مل جائے، چاہے جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہو تو قصاص کی شکل میں، اور اگر وہ قصاص معاف کر دیں، دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو دیت لینے کی شکل میں، اور اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی دیت کی شکل میں. جب مقتول کے ورثہ کو ان کا حق مل جائے گا تو قتل و غارت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، روک تھام ہو جائے گی، امن متاثر نہیں ہوگا. وگرنہ ہم لوگوں کے سامنے ایسی مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے ہیں اور پورے علاقے کا امن برباد ہوا رہتا ہے، اور سال ہا سال تک برباد ہوا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. تو اس لیے اس کے مقتول کے ورثہ تک حق پہنچانا سب سے پہلی ضرورت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قاتل کے ساتھ شریک کر دیا ہے کہ یہ مل کر ادا کریں. اب مسئلہ یہ رہا کہ دوسرے لوگ جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، اس کے گلی محلے کے ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اور اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں. اگر وہ دکاندار ہے تو سارے دکاندار ملیں گے اس کے ساتھ. اگر وہ ڈرائیور ہے تو علاقے میں رکشے چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے. تو جس شعبے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے اس شعبے کے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے. تو انہوں نے تو جرم نہیں کیا، تو ان کے ذمہ مالی تاوان کیوں واجب کیا ہے، یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. تو ان کا جرم اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہمارے سارے معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کا دباؤ ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں، اخلاقی دباؤ ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں۔ جب پورے معاشرے کو، پورے علاقے کو پتہ ہوگا کہ اگر کسی ایک سے یہ جرم ہو گیا تو اس کا دباؤ سب پر آئے گا، تو وہ اس کو بے احتیاطی سے روکیں گے۔ بے احتیاطیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ٹریفک کے حوالے سے جتنی بے احتیاطیاں ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب فرق پڑے گا تو پھر ہم ایک دوسرے پر دباؤ بھی ڈالیں گے کہ اس طرح کی بے احتیاطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک معاشرتی دباؤ ہے، اخلاقی دباؤ ہے جو ہم ایک دوسرے پر ڈالیں گے، جس سے امن محفوظ ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک تو مقتول کے ورثہ محروم نہیں رہیں گے، حق ان کو مل جائے گا، قتل و غارت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور دوسرا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس حوالے سے امن کو بحال کرنے میں شریک ہو جائیں گے کہ معاشرتی اور اخلاقی دباؤ ایک دوسرے پر ڈالیں گے، تو جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ رکے گا۔ اور اسی طرح دیت ایک ہی وقت میں ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ اپنے وقت پر اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ تو اس کو کچھ وقت پر تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ادا کرنے والوں پر بھی بہت زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ آخر ایک بہت بڑی مقدار ہے، اس کو چاہے بہت سارے لوگ مل کر بھی ادا کریں تب بھی خاصا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ قسطوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ اور ایک اور اہم مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت آدھی ہوتی ہے۔ مرد مقتول ہے تو اس کی پوری دیت ہے، 100 اونٹ ہیں، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں۔ تو اس پر بھی بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد ایک انسان ہے، عورت بھی ایک انسان ہے، مرد ایک جان ہے تو عورت بھی ایک جان ہے، تو یہ کیوں کر ایسے ہے کہ مرد کی تو 100 اونٹ دیت ہو اور عورت کی 50 اونٹ دیت ہو؟ تو ہم مسلمانوں کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، حکمت مصلحتیں وہی جانتے ہیں، ہمارے لیے بس یہی بنیاد ہے، ہمیں اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے، ہمیں مزید کسی عقلی یا کسی اس طرح کی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی شریعت ہے، دین اسلام ہے، معتدل دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، اس میں سقم نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقل میں، ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ میں نقص ہو سکتا ہے، اللہ کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اگر گہرائی سے اس کو دیکھا جائے تو یہ سب لوگوں کے اعتراضات انتہائی سرسری اور انتہائی فضول محسوس ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر عورت قتل ہو جائے تو دیت اس کے شوہر کو ملے گی، وہ مرد ہے، تو مرد کو عورت کے قتل ہونے پر 50 اونٹ ملیں گے، تو نقصان مرد کا ہوا، عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر مرد قتل ہو تو اس کی وارث اس کی بیوی ہے، تو بیوی کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمزور کی لاج رکھی ہے، اس کا خیال رکھا ہے، مرد قتل ہو جائے تو عورت کو 100 اونٹ ملنے چاہیے کہ اس کا کمانے والا گیا ہے، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو مرد کو 50 اونٹ ملنے چاہیے۔ تو اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کا حق ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ عورت کا تو حق محفوظ کیا جا رہا ہے، عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ جلدی اس طرح کے پروپیگنڈوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین پر، اسلام پر، اللہ پر، رسول پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں چونکہ علوم پر عبور نہیں ہوتا، کسی وقت ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں سمجھ میں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مناسب جواب موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال دیت کے حوالے سے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کے لفظ کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دیت ادا کرنی ہوگی، ادا کرنی چاہیے، الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ وارثین معاف کر دیں تو علیحدہ بات ہے، ان کو حق حاصل ہے، ان کا حق ہے، وہ اپنا حق اگر معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دیت کے حوالے سے ایک دو باتیں کل انشاءاللہ عرض کر کے اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے۔